ترجمہ: اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو بھی اپنی مصیبت پر ایسا صبر کرنے والا ہو جا، کیونکہ جو کچھ اللہ پاک کی نعمت جنت میں ہے وہ تجھے تیرے دل اور یقین کی آنکھوں سے نظر آئے گی، اور جو یہاں مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو ان پر صبر کرنے والا بن جائے گا۔ صبر و شکر کر۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کو طلب کرے یا ناپسند کرے، اور اگر تیری قسمت میں مصیبت اور تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے، تب بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہو تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائشوں کا سامنا ہو تو صبر کر۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد اور درود شریف۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے امت محمد، اللہ پاک کا شکر کیا کرو کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی، اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ بچے بیکار باتوں سے، پڑھے اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر وقت درود پاک ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کی خیر خواہی۔ شوال المکرم 545 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ میرے مرشد پاک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کے موضوع پر بیان کیا۔ دوران بیان مرشد نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی یعنی بلائی چاہنے کا جذبہ ڈال دیا، اور مخلوق کی بلائی کرنا میری زندگی کا بڑا حصہ مقصد بنایا۔ بے شک میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم برباد ہوئے تو مجھے غم ہوگا۔ انتہائی رحم دلی۔ میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرف صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں، یعنی توجہ کرتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین یعنی منکر نکیر کو جواب بھی خود ہی دیتا۔ سبحان اللہ، شفقت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری جگہ قبر میں آ جاتا، منکر نکیر تم سے سوال کرتے اور میں جواب دیتا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ پاک کا سب سے زیادہ پیارا
میرے پیر و مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی الاخری 545 ہجری کو اپنے مدرسے میں دوران بیان فرمایا، اے مالدارو، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں، اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلوق کو اللہ پاک کی عیال کہنا مجازن ہے، حقیقت نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک بندوں کے رزق کا ضامن اور کفیل ہے تو مخلوق عیال کی طرح ہوگی۔ حقیقت میں اللہ پاک اولاد خاندان سے پاک ہے، تو ان معنوں پر کہ اللہ پاک ان کا ضامن اور کفیل ہے، سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ عیال سے مراد یہ ہے کہ مخلوق اللہ پاک کی محتاج ہے، جبکہ اللہ پاک ان کی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اچھے برتاؤ میں اللہ پاک کی طرف ہدایت دینا، تعلیم دینا، مہربانی کرنا، رحم کرنا، ان پر خرچ کرنا وغیرہ دینی اور دنیاوی بھلائیوں میں شامل ہے۔ آقا کو اپنے بندوں پر کسی کا احسان کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث میں مخلوق کی ضروریات پوری کرنے اور علم اور مال، عزت، جائز سفارش وغیرہ جو آسان لگے ان کے ذریعے نفع پہنچانے کی فضیلت موجود ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اللہ پاک کے راستے کی طرف بلانا، علم دین سکھانا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، غرض شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینی یا دنیاوی کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ سب کچھ لوگوں کو نفع فائدہ پہنچانے میں شامل ہے۔ مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوا وقت آیا عجب یا الہی، سبھی ایک ہو جائے ایمان والے، پے شاہ عالی نسب شاہ عالی، نسب یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر حال میں شکر۔ میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری وصیت ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، چاہے وہ تیرا دوست ہو یا دشمن، بلکہ اس کا شکر ادا کر۔ کون ہے کہ جس کے پاس اللہ پاک کی کوئی نعمت نہ ہو؟ تمہارے پاس ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں بھی علم نہیں۔ اگر تو عافیت اور اپنے پاس نعمتیں موجود ہونے کے باوجود مزید چاہیے، اس لیے پہلی والی نعمتوں کو جانتے بوجھتے بھلا کر یا ہلکا سمجھ کر اپنے رب سے شکایت کرے گا، وہ پہلی موجود نعمت کو تجھ سے دور کر دے گا، تیری اس شکایت کو درست کر دے گا اور تیری پریشانی کو ڈبل کر دے گا اور تجھ سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا تو شکایت کرنے سے پہلے زیادہ بچ، اگرچہ تیرا گوشت کینچیوں سے کاٹ دیا جائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے۔ میں عیادت کو گیا، حسب محاورہ پوچھا، حضور آپ شکایت کا کیا حال ہے؟ اب شکایت کا کیا حال ہے؟ فرمایا، شکایت کس کی ہو؟ اللہ پاک سے نہ تو شکایت پہلے تھی نہ اب ہے، بندے کو خدا سے کیسی شکایت؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی بھر کے لیے اس محاورے سے توبہ کر لی۔ ہمارے یہاں عام بول چال میں شکایت ہی بولتے ہیں۔ مجھے پیٹ کی درد کی شکایت ہے، مجھے پیٹ کے درد کی شکایت ہے، تنگ دستی کی شکایت ہے، سر کے درد کی شکایت ہے۔ لفظ شکایت بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دیا کس نے ہے، تو کیا اس کی شکایت بھی کی جاتی؟ میرے مرشد غوث پاک نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ شکایت مت کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک قول قرآن کریم میں ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔
یعنی آداب یہ ہے کہ بیماری مصیبت پریشانی اپنی طرف منسوب کرے، یوں نہ کہے کہ مجھے رب نے بیمار کر دیا، بلکہ یوں کہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا صحت ہے، ایک نعمت ہے۔ بعض لوگ یہاں تک بول دیتے ہیں کہ رب نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ ذرا غور کرو کہ تم اللہ پاک کی کتنی باتیں مانتے ہو، کتنی فرما برداری کرتے ہو۔ بہرحال اللہ پاک کی شکایت نہ کی جائے۔ اگر کوئی یہ جملہ بولے تو اس پر چڑھائی نہیں کرنی۔ کئی لوگ اس طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ بولتے وقت کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ رب کی شکایت کر رہا ہے۔ اہم بات، شکوہ شکایات ایک لفظ ہے۔ بعض صورتوں میں رب پر شکوہ ہوتا ہے کہ رب نے میری ساتھ ایسا کیا۔ اگر اعتراض پایا جائے گا تو بندہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ لیکن عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کی شکایت ہے، اس پر کوئی حکم نہ لگایا جائے۔ میں نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سے جانا کہ شکایت کا لفظ نہیں بولنا۔ دینی کتابوں کے مطالعے کی ترغیب۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک رسالے کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے پی ڈی ایف رسالہ بھی وائرل ہوتا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ اور علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو اس طرح کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اب کنواں گھر گھر پہنچ کر کہہ رہا ہے آؤ پیاسو، پیاس بجھاؤ، لیکن ہم لوگ پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یہ پڑھیں سنیں، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئے گی انشاءاللہ۔